ثبوت. ٹھیک ہے. تو اس کے تو ظاہری معنی ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ ظاہر معنی کیا ہے؟ ان کے پیشانیوں پر پیشانیاں کہاں ہیں؟ پیشانیاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اثر رجوع بھی ہیں ان کے چہروں. ہاں تو پیشانیوں میں نہیں لکھا ہوا ہے. وہ جو گٹا بنائے ہوئے لوگوں نے وہ ہے ہی نہیں. آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ جو سجدہ کرنے والے کی گٹا پڑ جاتا ہے کالا سا, یہ وہ مراد ہے. یہ تو مولویوں نے بات بنائی ہوئی ہے, کوئی گٹے والی بات ہے ہی نہیں اس میں. کی وجوہ ہے ان کی پرسنالٹی میں, ان کے چہروں میں, ان کی شخصیت میں اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اور وہ علامتیں نورانی علامت ہوتی ہیں, کالی علامتیں تھوڑا ہوتی ہیں. گٹا تو کالے رنگ کا ہوتا ہے. یہ تو ویسا ہی نور ہے جیسا وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مراسی نے اپنے چودھری کو نصیحت کی کہ خدا کے لیے آپ کا رنگ دن دن کالا ہوتا جا رہا ہے, آپ کچھ عبادت کریں, چہرے پہ نور آئے. تو چودھری مان گیا بیچارہ. صبح سردیوں کی صبح تھی, اس نے کہا کہ اب جو میں نے وضو کرنا ہے تو ایک ہی دن میں کیا سارا نور کمانا ہے, تیمم کر لیتا ہوں. تو اتفاق سے الٹا توا پڑا ہوا تھا, اس پہ تیمم کر کے نماز پڑھنے چلا گیا. براسی کو اس نے دیکھا, اس نے کوئی نور آیا ہوا ہے چہرے پہ, یہ کٹا مان کے آیا ہے. دکھانے والوں کو پڑتی ہے, جن کو عادت ہے دکھاووں کی, وہ لوگ عام طور پہ ماتھے رگڑ کے گٹا ڈال دیتے ہیں. قرآن کریم میں ماتھے کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. قرآن کریم میں وجوہ کا لفظ استعمال کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی فرمایا گیا ہے. وجوہ سے مراد اس کی پرسنالٹی, اس کی شخصیت ہے. تو فرمایا کہ ان کی شخصیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں, ان میں تم اللہ کے نور دیکھتے ہو, ان کے اندر پاک لوگوں کی علامتیں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں. یہی مطلب ہے, اور کوئی ظاہری مطلب نہیں.